ایک وقت میں اگر آپ کو یاد ہو کہا جاتا تھا کہ ایک ٹرک اور 2 جیپیں آئیں گی اور ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی. ایکچولی ہوا یہی. ہمارے تعلقات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے. بنیادی اگر کوئی ڈفرنس ہے تو وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن پریکٹس ہوا، یہاں پہ نہیں ہوا. جو انڈین ووٹر ہے پریڈومیننٹلی وہ اپنے اس ڈگنیٹی کو قائم رکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہے. انڈیا کے اندر جو ہے عام لوگوں نے اگر غربت ختم نہیں کی، بہت زیادہ سکسیس اچیو نہیں کی، تو کم از کم انہوں نے جمہوریت تو اچیو کی ہے نا. بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 1970 میں جماعت اسلامی نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ سیکولر کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریٹک سسٹم یہ بیسٹ سیکیورٹی ہے مائنورٹیز کے لیے. پولیٹیکل سسٹم کا مطلب ہی یہی ہے جو انڈیویجول اور گروپس ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ اپنے انٹرسٹ نہ صرف پرزرو کر سکتے ہیں بلکہ ان کو آگے بھی لے کے چل سکتے ہیں. تو انڈیا میں یہ کام سسٹم پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے سے ہوا، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک فنکشننگ ڈیموکریسی جو ہے وہاں پہ ہے. آئی تھنک وی شوڈ فالو دی کانسٹیٹیوشن، کریٹ اے پریکٹس آف ڈیموکریسی. اور لوگوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ووٹ سے حکومتیں بنتی ہیں اور ان کے ووٹ سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. Hello and welcome to another episode of Times Low podcast. This podcast is being done in collaboration with TSFP, that is a digital media platform. Today, the guest with me is none other than Dr. Mujib Afzal. Sir is an expert in Indian politics from Pakistan and a professor at School of Politics and IR. Thank you so much for joining us, sir. Thank you. کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. Also, I'm very grateful for the students of IR and political science to be here. اس طرح کے سیگمنٹ ہم کریں گے کہ after this session, a short session with Dr. Mujib Afzal will give you the opportunity to ask questions and participate in this podcast directly. So, sir, سنائیں کیسے ہیں؟ بھائی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. سر فالو کر رہے ہیں جو الیکشنز ہو رہے ہیں انڈیا میں؟ ہاں، سیکنڈری پارٹیسپینٹ بالکل ہیں. Because the results are going to be announced at 4th of June. ہاں So how do you ابھی see? تو ایک میرے خیال میں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ میرے خیال میں اس دفعہ جو ایکسپیکٹیشن تھی شاید ایکسپیکٹیشن سے ڈفرینٹ رزلٹ آ رہے ہیں. لیکن جب تک فائنل نہ ہو اس وقت تک جو کچھ بھی ہوئے وہ اسپیکولیٹو ہے. وی ور ایکسپیکٹنگ کہ بی جے پی بڑی ایزی وکٹری ہوگی، لیکن پروبیبلی جو اس وقت مختلف اسیسمنٹس آ رہی ہیں اس میں پروبیبلی ان کے لیے اس وقت ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. لیکن سر جس طرح سے پولز کے سٹیٹس ہیں یا اوور آل وہاں پہ جو پولیٹیکل انالیسٹ جو بات کریں، پرشانت کشور از ون آف دیم، بٹ دے آر سیئنگ کہ دے وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ 400 سیٹس لائک جس طرح سے ان کا ایک سلوگن تھا اب کی بار 400 پار، بٹ دے وڈ بی ایبل ٹو مینیج مور دین 300 سیٹس. دیٹ از ایکول ٹو دا لاسٹ 2018 الیکشنز. 18 میں ہوئے تھے پہلے میرے خیال میں 3 براڈ ہم 3 براڈ جو ہے نا اوپینینز کہہ سکتے ہیں. ایک اوپینین تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی 300 جو ہے نا وہ اب آؤٹ آف کوشچن ہے بی جے پی کا، ایون فار بی جے پی. لیکن بی جے پی ول مینیج سمپل میجورٹی. سیکنڈ جو ہیں اور وہ انہوں نے سیکنڈ راؤنڈ کے بعد جو ہے لوگوں نے جو کہنا شروع کیا وہ یہ ہے کہ ایون سمپل میجورٹی بھی مینیج کرنا تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے. پروبیبلی دے ول بی لیس دین 250 240 کے قریب. 250 سمپل میجورٹی نہیں ہوگی ان کی، سمپل میجورٹی نہیں ہوگی، بٹ پروبیبلی ود این ڈی اے ریسٹ آف دی گروپ وہ گورنمنٹ فارم کر لیں گے. اب جو میرے خیال میں ایک آدھ جو ہے چند لوگ جو ہیں انہوں نے ایون انڈیا الائنس کو بھی جو ہے ایک کریڈیبل الٹرنیٹیو کے طور پہ لینا شروع کیا ہے، جس میں خاص طور پہ جو نارتھ اور نارتھ ویسٹ کے جو راؤنڈز ہوئے ہیں اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ پروبیبلی جو انڈیا الائنس ہے وہ بہتر پرفارم کر رہا ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اگر دے آر پرفارمنگ بیٹر ان نارتھ اینڈ ویسٹ
the BJP would perform better in South اور ایسٹ میں؟ ساؤتھ میں اصل میں انیشیل جو ہوئے وہ ساؤتھ میں ہوئے تھے. پہلے 2 راؤنڈ جو تھے وہ میرے خیال میں ایون بی جے پی نے پرسیو کیا کہ وہ کافی ڈیزاسٹرس تھے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ دے وینٹ آن اوفینسو. مودی صاحب خود گئے، مطلب اٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ مودی صاحب نے جو ٹرپ بھی کیے ان کے وہ اسی سدرن اسٹیٹ اس میں جو ہے مودی صاحب خود اوفینسو پہ گئے اور پہلی دفعہ گئے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی لیڈ کیا کمیونل کمپین کو، ورنہ جنرلی وہ اوائڈ کرتے ہیں، یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا کام تھا. تو وہ میرے خیال میں پینک فیز تھا بی جے پی کا، جس میں انہوں نے سمجھا کہ ان کا جو ووٹر ہے وہ باہر نہیں آ رہا، لیکن جو دوسرا ووٹر ہے وہ زیادہ انتھوزیازم کے ساتھ آیا ہے، اور ورچولی دے ہیو لاسٹ دا ساؤتھ انیشیل فیز میں. اور اس میں بہت سارے باقی جو اینالسٹ ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس دفعہ تقریباً 25 سے 30 سیٹیں یہ کم لیں گے. تو اگر وہ 30 سیٹیں بھی کم لیں تو دے ول فال لیس دین 272 سیٹس. تو اس لیے سمپل میجورٹی وہ لوز کر جائیں گے. تو اس لیے اگر یہ پروسیس ہے اور اس وقت کافی زیادہ اس کو ویو کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں جو وہ تھا نا کہ بی جے پی نارتھ کے اندر، یا جس کو ہم کاؤ بیلٹ کہتے ہیں، اس کے اندر 90-10 یا 80-20 وہ سیٹس لے رہی تھی. جیسے مطلب ہے کہ چھتیس گڑھ ہے، یو پی ہے، بہار اس میں. لیکن اگر وہ جو اپوزیشن ہے وہ اس کو 60-40 پہ لے آئی ہے یا 70-30 پہ لے آئی ہے، تو میرے خیال میں اٹس اے بگ اچیومنٹ فار دیم. اور اس سے میرے خیال میں جو الیکشن ریزلٹس ہیں ان پہ 20 سے 30 سیٹوں کا فرق جو ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آ جائے گا. لیکن جب تک میرے خیال میں فائنل رزلٹ نہ آئے یہ اسپیکولیٹو ہوگا. لیکن میرے خیال میں جو اس کو آپ کیا کہتے ہیں، جو ہوا ہے انڈیا میں، وہ آپ کو تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ جو ایک کانسیپٹ تھا نا کہ گودی میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ یہی بی جے پی کے ساتھ رہے گا، لیکن اب وہاں پر بھی الٹرنیٹیو وائسز نے آنا شروع کر دی. کیونکہ ریئل ایشوز جو انفلیشن کا ایشو ہے، ان امپلائمنٹ ہے، وہ بھی لوگ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیٹ از سیریس ٹو. اگر ایک اتنی یوتھ، دیکھیے اس الیکشن میں اینٹی پاکستان کوئی نہیں تھا سینٹیمنٹ، نہیں کوئی ایسی ایونٹ نہیں تھا، اینٹی مسلم کوئی ایونٹ نہیں تھا. مندر جو بننا تھا وہ بن گیا اور انہوں نے اس کا افتتاح بھی کر دیا. اس کا ویسا ہوا نہیں تھا، اس کا وہ نہیں تھا. تو میرے خیال میں وہ جو ایک ویو ہے ہندو نیشنلزم کی، سلو ڈاؤن سیفران ویو، اس میں ایون مودی صاحب کا جو امیج ہے اس کا بھی ایک سٹیبلٹی اس میں آ گئی ہے. اوکے سر، لیٹس لیو اٹ. اب جو کویشچنز جو ہیں اپ ٹو دا آڈینس، ہم یہ لوگ بیٹھے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے ابھی جو الیکشن چل رہے ہیں اس میں تھوڑی سی مطلب ڈکٹیٹرشپ نظر آ رہی ہے، اور بی جے پی نے انسٹیٹیوشن پر بھی تھوڑا سا مطلب اثر و رسوخ وہ ڈال رہی ہے. تو آپ پاکستان کے جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ ہوتا دیکھیں؟ نہیں، میرے خیال میں انڈیا زیادہ میچور پالیٹی ہے. جہاں تک وہ ڈکٹیٹرشپ کا ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ ووٹرز جو ہیں انہوں نے ان ٹینڈنسیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اب جو ہے بی جے پی کے ایٹیچیوڈس کے اندر وہ ایک ڈکٹیٹوریل آ رہا ہے. انڈیا کے اندر جو ہے عام لوگوں نے اگر غربت ختم نہیں کی، بہت زیادہ سکسیس اچیو نہیں کی، تو کم از کم انہوں نے جمہوریت تو اچیو کی ہے نا. سر انڈیا میں اتنے بڑے ایتھنو-لیگل ڈفرینسز اور کاسٹ سسٹم کے باوجود بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈین ڈیموکریسی از دا بگیسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، تو ہاؤ اٹ از پاسبل؟ بگیسٹ تو اس لیے ہے کہ آبادی زیادہ ہے اس کی. میرے خیال میں تیسری دنیا میں اسٹل ایک ایفیشینٹلی جو فنکشننگ ڈیموکریسی ہے وہ انڈیا کی ہے. تو اس پہ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، اور اس میں کریڈٹ جو ہے اگر کسی کو دیا جائے تو وہ انڈین ایلیٹ ہے جس نے ایک کنسنسس جنریٹ کیا اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر انہوں نے فوکس کیا اور کانسٹیٹیوشن کے جو میکنزمز ہیں اس کے مطابق چلے. So what's
what steps should the current Pakistan take in order to reach or surpass India as a democratic country in terms of political, economic, or any other factors? I think we should follow the constitution, create a practice of democracy. اور لوگوں کو اس کا میرے خیال میں احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ووٹ سے حکومتیں بنتی ہیں اور ان کے ووٹ سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. دوسرا میرے خیال میں جو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو گارنٹیز ہیں ایک سٹیزن کو، ایک انڈیویجول کو، وہ میٹر کرتی ہیں، اور اگر آپ اس کے مطابق اپنے رائٹس کو ڈیمانڈ کریں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ ان کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ایکسٹرا سسٹم جو سٹیپس ہیں ان کو کریں تو تب جا کے لوگ آپ کی سنیں گے. تو اگر یہ دو کام ہوں کہ آپ کے انٹرسٹ پروٹیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور سیٹسفائی بھی ہو سکتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس سے، تو پروبیبلی ہم بھی اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سر جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کو نا برٹش کالونی سے ایک ہی ٹائم پر آزادی حاصل ہوئی ہے، تو پاکستان کے ابھی تک 2 کانسٹیٹیوشن اپروو بھی ہو چکی ہیں، اور جبکہ انڈیا کا ایک ہی کانسٹیٹیوشن چلتا آ رہا ہے 1950 سے. تو ان کی کانسٹیٹیوشن میں ایک ایسے کیا کی فیچرس ہیں جو ان کی ڈیموکریسی ایسے پیک لیول تک لے آئی؟ میرے خیال میں کوئی زیادہ چینجز تو نہیں تھی. 58 کا کانسٹیٹیوشن ہمارا بھی آلموسٹ اسی طرح سے تھا، ایکسیپٹ یہ تھا کہ ہم نے پریزیڈنٹ کو زیادہ پاورز دی تھی. بنیادی اگر کوئی جو ڈفرنس ہے تو وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن پریکٹس ہوا، یہاں پہ نہیں ہوا. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ 73 کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ صرف اس لیے عوام نے زیادہ قبول کیا کیونکہ اس سے پہلے جو کانسٹیٹیوشن تھے وہ اتنے زیادہ ڈائیورس نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بار بار جو ہے انہیں جو بھی آتا تھا انہیں وہ رد کر دیتا تھا اور نیا کانسٹیٹیوشن لانے کی کوشش کرتا تھا؟ میرے خیال میں ایک ہی گڑبڑ ہوئی، وہ 58 کا کانسٹیٹیوشن تھا جس کو بنیادی طور پہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور وہ آگے فنکشن نہیں کر سکا. دوسرا جو تھا وہ تو صدر صاحب ایوب صاحب جو ہیں وہ اپنے رول کو لیجٹیمائز کرنے کے لیے لائے اور وہ ان کے ساتھ ہی شارٹ لیوڈ تھا، چلا گیا. باقی ہم نے کانسٹیٹیوشن کو مینوپولیٹ ضرور کیا ہے. ہم نے 8th امینڈمنٹ لے کے آئے تھے جس کے ذریعے سے پریزیڈنٹ کو ہم نے پاور دی تھی وہ جب چاہے اسمبلی توڑ سکتا ہے. ایک وقت میں اگر آپ کو یاد ہو تو کہا جاتا تھا کہ 1 ٹرک اور 2 جیپیں آئیں گی اور ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی. ایکچولی ہوا یہی. 111 بریگیڈ سے وہ لوگ آئے، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشنل جو لیجٹیمیسی ہے وہ صحیح طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکی. تو جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر میرے خیال میں ہونا شروع ہوگا، لیکن اس کو پاپولر لیول پہ لانے کی ضرورت ہے. باقی جہاں تک اس کا اسلامی یا غیر اسلامی ہے، میرے خیال میں 73 کانسٹیٹیوشن کے اوپر یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ سیکولر ہے یا اسلامی ہے. بنیادی طور پہ اس کے جو اسلامک کریکٹرسٹکس ہیں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اور اسی لیے اس کو پاپولر ایکسیپٹنس بھی ملی. تھینک یو سر. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار ڈاکٹر مجیب افضل اینڈ فار یور سیلف. And one for yourself for these good questions. Thank you sir. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں نے ایکچولی اپنا وقت ان لوگوں کو دیا ہے. Thank you. ورنہ I have so many questions جو میں نے پوچھنے سے، تو we'll plan it next time.